الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ تعالی اللہ رب العزت کی توفیق اس کے فضل سے آج ہم ایک سوال کا جواب دیں گے قرآن و سنت کی روشنی میں، جو کہ ہم سے کیا گیا۔ اور یہ سوال ایک صاحب نے کیا ہے، یہ ضلع سون بھدر کے رہنے والے ہیں۔ تو ان کا یہ سوال تھا کہ ہمارے گاؤں میں ایک مسجد ہے اور اس میں امام پچھلے 10 سالوں سے جمعے کی نماز کے بعد ظہر کے 4 فرض با جماعت پڑھاتا ہے۔ حالانکہ میں چاہتا تو یہ سوال کا جواب انہیں کسی اور ذرائع سے پہنچا سکتا تھا، لیکن میں نے سوچا کہ اس حوالے سے قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ ایسی گفتگو ریکارڈ کرائی جائے تاکہ مستقبل میں یہ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو اور لوگ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ تو قرآن مجید میں الحمد سے لے کر والناس تک اس حوالے سے کوئی ذکر نہیں، کوئی حکم نہیں کہ جمعے کی نماز کے بعد 4 رکعت نماز فرض ظہر پڑھنا ہوں گے۔ اور تمام کتب احادیث میں اس بات کا کہیں تذکرہ نہیں ملتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا حکم فرمایا ہو کہ جمعے کے 2 فرض ادا کرنے کے بعد میں 4 رکعت نماز فرض ظہر کی ادا کرنی ہوگی، تمام کتب احادیث میں۔ اور نہ یہ آثار صحابہ سے ثابت ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری حیات طیبہ میں کبھی بھی جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد میں 4 رکعت نماز فرض ظہر کی کبھی ادا نہیں فرمائی۔ تو نہ یہ تو یہ قرآن سے ثابت ہے اور نہ حدیث سے ثابت ہے، پھر اگر وہ امام مسئلہ لے آیا یہ تو کہاں سے لے آیا؟ نہ صحابہ کرام سے ثابت ہے۔ تو یہ نیا مسئلہ، نئی ایجاد کہاں سے آئی؟ یعنی اس کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے اور ذاتی اس کا یہ شرعی قانون اس نے جو لوگوں پر نافذ کر دیا، وہ خود نماز پڑھاتا ہے اور لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ تو اس کا اپنا ایک ذاتی مسئلہ ہے، یعنی دین میں وہ بدعت سیئہ اس نے جو ہے ایجاد کر لی، بدعت سیئہ، کیونکہ جس پر اجماع بھی نہ ہو، نہ قرآن سے ثابت ہو نہ حدیث سے ثابت ہو اور اس پر اجماع بھی نہ ہو، تو وہ بدعت سیئہ ہوتی ہے، اور ایسا کرنے والا گناہ عظیم کا مرتکب ہوتا ہے، خواہ کوئی بھی ہو۔ اور اگر یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت ہوتا، اگر یہ عمل جائز ہوتا تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کا حکم فرماتے اور خود بھی اس پر عمل کرتے، لیکن ایسا ہے ہی نہیں۔ اور اس سے اور نیچے ہم آتے ہیں تو ہمارے چاروں امام کے نزدیک بھی قطعاً ناجائز ہے کہ جمعے کی نماز کے بعد 4 رکعت نماز ظہر فرض ادا کی جائے، خواہ وہ جماعت کی شکل میں ہو یا غیر جماعت کی شکل میں ہو، خواہ کوئی تنہا پڑھے تب بھی فرض نہیں پڑھ سکتا وہ جمعے کی نماز اگر اس نے ادا کر لی تو، کیونکہ جمعے کی نماز جب 2 فرض ادا ہو جاتے ہیں تو ظہر کی 4 فرض نماز ساقط ہو جاتی ہے۔ اور صحابہ کرام کا جو طریقہ رہا ہے
اس حوالے سے تو جمعے کی 2 فرض پڑھنے کے بعد میں کچھ صحابہ کرام کا یہ موقف رہا کہ وہ 6 سنتیں ادا کرتے تھے، ان کا بھی تذکرہ حدیث میں ملتا ہے، اور کچھ کا یہ معمول تھا کہ وہ 4 رکعت نماز ادا کرتے تھے، کچھ کا یہ معمول تھا کہ جمعے کی نماز کے بعد 2 رکعت سنت ادا کرتے تھے، یعنی سنت صرف، یعنی جمعے کی 2 فرض پڑھنے کے بعد صرف 2 رکعت سنت، یا 4 یا پھر 6۔ اور امام اعظم کے نزدیک ان کا جو موقف ہے وہ 6 رکعت کا ہے، یعنی 4 سنت اور پھر 2 سنت، اس طرح سے 6 رکعت، اور ان کا موقف بہتر ہے، کیونکہ نماز کو جتنی زیادہ تعداد میں ادا کیا جائے وہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے، کیونکہ ہم لوگوں سے ہزارہ نمازیں ایسی ہیں جو ہم سے چھوٹ گئیں، فوت ہو گئی ہیں، تو روز قیامت اللہ تبارک تعالیٰ انہی نمازوں کے ذریعے سے جو ہمارے فرض میں جو ہماری کمی ہو گئی، جو ہماری تخفیف ہو گئی، جو ہماری فوت ہو گئی، جو نمازیں ہماری ترک ہو گئی، چھوٹ گئیں، تو اللہ تعالیٰ ان سنت اور نوافل سے تو اللہ تعالیٰ ان کو پورا فرمائے گا جو ہماری فرض نمازیں چھوٹ گئی تھی دنیا میں۔ تو بہتر یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ نمازیں ادا کی جائیں، تو امام اعظم کا موقف اس میں سب سے بہتر ہے۔ تو قرآن مجید میں صرف جو جمعے کا ذکر آیا وہ اس طرح سے آیا ہے سورہ جمعہ میں، پارہ 28 سورہ نمبر 62 اور آیت نمبر 9 میں، کہ اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے لیے اذان دی جائے تو فوراً اللہ کے ذکر یعنی خطبہ نماز کے لیے اور مسجد کی طرف چل پڑو، اور خرید فروخت چھوڑ دو، اور یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ تو قرآن مجید میں جو جمعے کا جو تذکرہ ملتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ نماز جمعہ کے لیے اشارہ ہے کہ آپ جب جمعے کی اذان ہو جائے تو خرید فروخت چھوڑ دو اور نماز اور خطبے کے لیے مسجد کی طرف چل پڑو۔ اب جمعے کے بعد یعنی جمعے کے پہلے بھی 4 رکعت سنت کا جو ذکر ہے وہ ہمیں حدیث میں ملتا ہے کہ جمعے کی جو 2 رکعت نماز فرض ہوتی ہے اس سے پہلے ہمیں 4 رکعت نماز سنت ادا کرنی ہے۔ جیسے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کی فرض نماز سے پہلے 4 رکعت نماز پڑھو، یہ حکم بھی ہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول بھی تھا کہ آپ جب جمعے کی نماز کے لیے تشریف لے آتے تھے تو اس سے پہلے 4 رکعت نماز سنت ادا کرتے تھے آپ اپنے گھر میں۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، یہ اس کا حدیث نمبر 1129۔ اور جمعے کی نماز کے بعد میں 6 رکعت یعنی 4 اور 2 کر کے اس طرح سے 6 اور 4 اور پھر 2، اس طرح سے 3 الگ الگ مختلف اقوال ہیں اور 3 الگ الگ موقف ہیں صحابہ کرام کے بھی، تو وہ ان کا بھی تذکرہ ہم کریں گے کہ جمعے کی نماز کے بعد 6 رکعت پڑھنے کا ذکر حدیث میں کہاں ہے، اور 4 کا کہاں ہے اور 2 کا ذکر کہاں ہے، یعنی 4 رکعت نماز فرض ظہر کا تو ذکر کہیں ہے ہی نہیں۔ اور جو لوگ ظہر پڑھتے ہیں جمعے کے بعد یعنی اس دن جمعہ بھی قائم کرتے ہیں اور ظہر بھی، تو دونوں قائم نہیں ہو سکتے، کیونکہ اگر دونوں قائم ہوتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کا حکم فرماتے، یا اللہ تعالیٰ خود اس کا حکم قرآن میں بندوں کے لیے نافذ کر دیتا، لیکن ایسا نہیں۔ تو جو چیز قرآن میں نہ ہو، حدیث میں نہ ہو، یا جو اجماع سے ثابت نہ ہو تو وہ کسی صورت بھی جائز نہیں ہو سکتی، بلکہ جو اس کو نئی بدعت سیاح جو اس کو ایجاد کر رہا ہے وہ گناہ عظیم کا مرتکب ہے اور جہنم میں لے جانے والا عمل کر رہا ہے، کیونکہ قرآن اور سنت کے وہ خلاف کام کر رہا ہے۔ اس لیے جمعہ کے بعد 6 رکعت نماز پڑھنے کا جو ذکر حدیث میں آیا ہے وہ حضرت عطا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دیکھا کہ وہ جمعہ کے بعد نماز پڑھتے، یعنی یہ عمل جو ہے حضرت عبداللہ بن عمر کا عمل اس حدیث میں جو بیان ہو رہا ہے وہ، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دیکھا کہ وہ جمعہ کے بعد یعنی جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد نماز پڑھتے تو اپنی جگہ سے ہٹ جاتے،
یعنی جس جگہ وہ نماز پڑھتے اس جگہ سے وہ ہٹ جاتے، تھوڑا سا ہٹ جاتے، یعنی جس جگہ انہوں نے جمعہ پڑھا تھا اس جگہ سے ہٹ جاتے اور 2 رکعت نماز پڑھتے، پھر اس سے تھوڑا سا اور ہٹ جاتے، پھر اس جگہ کو بھی چھوڑ دیتے، پھر تھوڑا سا ہٹ جاتے اور 4 رکعت نماز پڑھتے۔ اور حضرت عطا فرماتے ہیں کہ میں نے انہیں ایسا کرتے ہوئے کئی بار دیکھا، یعنی کہ جمعے کی نماز کے بعد میں 6 رکعت اس طرح سے پڑھنا، 4 اور 2 کر کے۔ یہ حضرت عبداللہ بن عمر کا یہ طریقہ ہے اور آپ نے ہمیشہ یہی طریقہ اختیار کیا ہے۔ تو 4 اور 2 6 اس طرح سے پڑھنا، یہی امام اعظم کا موقف بھی ہے، یہی ان کا مسلک بھی ہے۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، اس کا حدیث نمبر 1133۔ اگلی حدیث جس میں 4 رکعت نماز پڑھنے کا ذکر ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی جمعہ پڑھ چکے تو اس کے بعد وہ 4 رکعت پڑھے، 4 رکعت نماز سنت، 4 رکعت نماز سنت، کیونکہ اس کے بعد فرض ہے ہی نہیں۔ اگر فرض ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کے لیے جماعت قائم کراتے، جماعت قائم کرتے اس کے لیے، لیکن ایسا نہیں، فرض ہے ہی نہیں، کیونکہ فرض اگر ہوتی تو اس کے لیے جماعت کا قائم ہونا لازم ہو جاتا، پھر اس کے لیے اللہ کے رسول جماعت کا اہتمام فرماتے، لیکن ایسا نہیں، وہ سنت ہے، فرض نہیں۔ تو اس کے بعد وہ 4 رکعت نماز پڑھے، جو شخص 2 رکعت نماز فرض جمعہ پڑھ چکے اس کے بعد۔ اور یہ حدیث مسلم میں ہے، اس کا حدیث نمبر 2036، ترمذی کی حدیث نمبر 523، ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1132 اور نسائی کی حدیث نمبر 1429 اور ابو داؤد کی حدیث نمبر 1131 1132۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جمعہ کی نماز کے بعد نماز نہیں پڑھتے تھے اور اپنے گھر لوٹ آتے تھے اور واپس آ کر 2 رکعت پڑھتے تھے۔ اس حدیث میں 2 رکعت نماز پڑھنے کا ذکر آیا، یعنی کہیں پر بھی بعد نماز جمعہ ظہر پڑھنے کا ذکر کہیں نہیں کہ 4 رکعت نماز ظہر کی فرض ادا کی جاتی تھی، حضور کرتے تھے یا صحابہ کا یہ طریقہ رہا ہے، نہیں، نہ آپ نے حکم فرمایا، نہ آپ نے خود عمل کیا۔ تو اس حدیث میں 2 رکعت پڑھنے کا ذکر ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر لوٹ آتے اور واپس آ کر 2 رکعت نماز پڑھتے۔ یہ بخاری کی حدیث نمبر 937، مسلم کی حدیث نمبر 2039 4041 اور ابو داؤد کی حدیث نمبر ہے 1552۔ حضرت عبداللہ بن عمر جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے گھر لوٹ آتے تھے اور 2 رکعت نماز پڑھتے تھے اور فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایسا ہی کیا کرتے تھے، یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسا ہی کیا کرتے تھے کہ جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد آپ گھر تشریف لے آتے تھے اور 2 رکعت نماز ادا کرتے تھے۔ یہ ترمذی کی حدیث، اس کا حدیث نمبر 521 22 اور ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1130 1131 اور ابو داؤد کی حدیث نمبر 1127 اور 1128۔ تو معلوم یہ ہوا کہ 6 رکعت کا بھی تذکرہ ملتا ہے، 4 کا بھی اور 2 کا، لیکن 6 پڑھنا سب سے بہتر ہے اور افضل ہے، تاکہ ہماری جو نمازیں کم ہیں وہ قیامت کے دن ان نمازوں کے ذریعے سے پوری کر دی جائیں۔ جو ہماری فرض نمازیں کم ہیں دنیا میں اور رہ جاتی ہیں، بعض اوقات نہیں یاد رہتا، ان کی قضا بھی ہم ادا نہیں کر پاتے، نہیں وقت مل پاتا ہے۔ اور یہ موقف جو ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی ہے، حالانکہ امام شافعی امام احمد بن حنبل کے نزدیک 4 رکعت مسنون ہے۔ اور جو لوگ ایسا کر رہے ہیں ایک نئی بدعت، جس کو بدعت سیئہ کہیں گے، بری بدعت، دین میں ایجاد کرنے والے لوگ، یہ اپنے لیے برا کر رہے ہیں اور خود تو گمراہ ہیں ہی اور لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ اور اگر وہ اس کو صحیح سمجھتے ہیں تو اس کو قرآن سنت سے ثابت کریں یا اس کو اجماع سے ثابت کریں، اور اگر وہ نہیں کر سکتے تو گویا پھر ان کی یہ اپنی طبیعت کے مطابق اپنے دین اسلام کو چلانا چاہتے ہیں، اور دین اسلام میں وہ عمل داخل کر لیے انہوں نے
کہ جو دین میں تھے ہی نہیں، وہ احکام انہوں نے اپنے اوپر نافذ کر لیے کہ جو دین میں تھے ہی نہیں، سرے سے نہیں تھے وہ۔ اور ایسے لوگوں کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے لڑیں، خواہ وہ ہاتھ سے لڑیں یا زبان سے، یا پھر دل میں ان کو برا جانیں، کیونکہ جو عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو، صحابہ اکرام سے ثابت نہ ہو، تو وہ عمل خلاف سنت ہوتا ہے، اور جس کا حکم ہمیں اللہ تعالیٰ نے نہ دیا ہو اور وہ عمل کرنے والا انسان وہ سیدھا سیدھا قرآن کا خلاف کر رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پہلے جس امت میں نبی بھیجا تو اس نبی کی امت میں سے اس نبی کے کچھ دوست اور صحابی بھی ہوئے، تو اس نبی کے طریقے پر، اس نبی کے طریقے پر عمل پیرا رہے، ان کے دوست، ان کے صحابی، اور اس نبی کے حکم کی پیروی کرتے رہے وہ لوگ۔ پھر ان لوگوں کے بعد کچھ ایسے نالائق لوگ پیدا ہوئے جو ان کاموں کو کرتے تھے جن کا انہیں کوئی حکم نہیں ہوتا تھا۔ پھر جو کوئی ان نالائقوں کو اپنے ہاتھ سے لڑے وہ مومن ہے، یعنی پھر جو کوئی ان نالائقوں سے اپنے ہاتھ سے لڑے جو دین میں نئی نئی باتیں ایجاد کرتے ہیں، جو سرے سے خارج ہیں، دین میں ہے ہی نہیں، جن کا وجود ہی نہیں، تو ایسے نالائق لوگ، یعنی کہ جو کہ ان کاموں کو کریں کہ جن کا انہیں کوئی حکم نہ ہو، ایسے نالائقوں سے جو کوئی اپنے ہاتھ سے لڑے وہ مومن ہے، اور جو کوئی اپنی زبان سے لڑے اور ان کو برا جانے اور ان کی باتوں کو رد کرے وہ بھی مومن ہے، اور جو کوئی ان سے دل سے لڑے اور ان کو دل میں برا جانے وہ بھی مومن ہے۔ یعنی ہمیں یہ حکم ملا ہے کہ ایسے نالائقوں کو جن کا انہیں حکم نہ ہوا ہو اور وہ کام ہی اگر دین میں کریں تو ان سے ہمیں لڑنا چاہیے۔ اور یہ مسلم کی حدیث ہے، اس کا حدیث نمبر 179۔ اور ایسے لوگ حضور پر جھوٹ باندھتے ہیں کہ وہ کام کر رہے ہیں کہ جو نہ قرآن میں ہے، نہ سنت میں ہے، اور نہ اجماع سے ثابت ہے۔ تو ایسے دین میں نئے کام، تو گویا وہ ایسے لوگ حضور پر جھوٹ باندھتے ہیں، اور جو لوگ حضور پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ جہنمی ہیں۔ جیسا کہ حضرت مولا علی علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر جھوٹ نہ باندھنا۔ حضور فرماتے ہیں کہ مجھ پر جھوٹ نہ باندھنا، کیونکہ جو شخص مجھ پر جھوٹ باندھے گا وہ یقیناً دوزخ میں جائے گا۔ یہ بخاری کی حدیث نمبر 61، 97 اور 106، دو جگہ یہ حدیث آئی ہے، اور مسلم کی حدیث نمبر ہے 4 اور 59، 19۔ اور اس حوالے سے اس متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور ایسی بات کی پیروی نہ کرو جس کا تمہیں علم نہ ہو۔ ایسی بات کی پیروی نہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسی بات کی پیروی نہ کرو جس کا تمہیں علم نہ ہو، کیونکہ اس بات کے متعلق کان، آنکھ اور دل اور ان میں سے ہر ایک سے باز پرس ہوگی، یعنی پوچھ ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا کہ ہم ایسی باتوں کی پیروی نہ کریں کہ جن کا ہمیں علم نہ ہو۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، آیت نمبر 36۔ اور اسی کے ساتھ ہی ہم آج کی اپنی اس گفتگو کو ختم کر رہے ہیں۔ واللہ تعالیٰ عالم ورسولہ عالم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما علینا البلاغ المبین۔